السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمني كما علمته، ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمت. آپ تمام مشاہدین کرام کا اربعین نوویہ کے نئے کورس میں دوسرے درس میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے. جو لوگ بھی ہمارے ساتھ یہاں زوم پر جوائن ہیں یا پھر فیس بک لائیو پر ہمیں سن رہے ہیں یا پھر یوٹیوب لائیو پر ہمارے ساتھ مرتبط ہیں یا پھر واٹس ایپ گروپ اور ٹیلی گرام گروپ پر اس درس کو سماعت فرما رہے ہیں، آپ سبھی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اربعین نوویہ کا یہ سلسلہ درس کل اس کا آغاز ہوا ہے. کل آپ کی خدمت میں اربعین نوویہ کے بارے میں اور اس کتاب یا اس مجموعے کے مصنف کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. ابھی تمہید کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے. آج بھی انشاءاللہ العزیز ہم تمہید ہی پر باقی رہتے ہوئے کچھ مزید چیزیں اس اربعین نوویہ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. کل آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس مصنف کو، اس مؤلف کو، جن کی یہ ترتیب ہے، جنہوں نے اربعین نوویہ ترتیب دیا ہے، امام نووی رحمہ اللہ، بہت مختصر عمر اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائی تھی. صرف 45 سال کی عمر میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے. ان کا انتقال ہو گیا تھا اور پوری زندگی انہوں نے نہایت قسم پرسی کے عالم میں ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر، ایک مدرسے کے اندر اپنی زندگی علم کے لیے وقف کر دی تھی. شادی بھی نہیں کی تھی. پوری زندگی آپ نے بغیر شادی کے گزار دی. انہوں نے اپنا رشتہ علم سے جوڑ لیا تھا. ان کی شادی نہ کرنے کے حوالے سے مختلف علماء کرام نے مختلف باتیں ذکر کی ہیں. یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ ان کے پاس دولت کی اتنی فراوانی نہیں تھی کہ وہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکتے، اس لیے غالباً انہوں نے شادی نہیں کی. اور اس بات کو تقویت اس طرح سے بھی ملتی ہے کہ آخری وقت تک ان کے اخراجات کی رقم ان کے والدین ان کو بھیجا کرتے تھے. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے علم کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، کسب معاش کے لیے فارغ نہیں تھے. اس لیے بہت ممکن ہے کہ یہی وجہ رہی ہو یا پھر اور کوئی وجہ رہی ہوگی. اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی میں جو ان کے علم میں، ان کی کاوشوں میں، ان کے جہود میں برکت عطا فرمائی، یہ علم میں برکت کی اعلیٰ ترین مثالوں میں سے شمار کی جا سکتی ہے. اور یہ بات ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اعمال کی صحت کا دار و مدار
اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اور بہت سارے محققین علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ کی جانب سے جو تالیفات لکھی گئیں، جو کاوشیں حدیث پر یا فقہ پر ان کی جانب سے ہوئیں، وہ سارے کے سارے کام خلوص نیت پر مبنی تھے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کی تالیفات کو وہ قبول عام نصیب فرمایا جس کے لیے انسان خواب دیکھتا ہے، جس کے لیے انسان تصور کرتا ہے۔ تو یہاں سے ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ جب ہم امام نووی رحمہ اللہ کے اس مجموعے کو 40 حدیثوں کا مجموعہ جسے کہا جاتا ہے اصطلاحی اعتبار سے، ورنہ 42 حدیثیں ہیں جیسا کہ کل آپ کے سامنے بات ذکر کی گئی تھی، تو ان احادیث کے پڑھنے پڑھانے کا اور اس کی شرح کا سلسلہ شروع کیا جائے، اس سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اپنے نیتوں کو ٹٹول لیں، اپنے نیتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر لیں، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی چیز ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ علم کا طلب کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر ایک شرعی واجب اور ایک شرعی فریضہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ علم کا طلب کرنا، اس کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ درجات ہیں۔ جس شخص نے طلب علم کی راہ میں ان اولویات کو اپنے سامنے نہیں رکھا، ان مدارج کو، ان درجات کو اپنے سامنے نہیں رکھا، وہ مقصد پر پہنچنے سے، منزل پر پہنچنے سے محروم ہو جائے۔ اور علم کا باب ایسا ہے کہ اس میں انسان قدم بہ قدم آگے بڑھتا ہے، اس میں وقت لگانا پڑتا ہے، اس میں ٹائم دینا پڑتا ہے، اس کے اندر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان یکبارگی چھلانگ لگا کر اور اس کی چھت پر پہنچ جائے، اس کی معراج کو حاصل کر لے۔ علم کا حصول تدریجاً ہوتا ہے۔ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم تھوڑا تھوڑا سیکھا جاتا ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ، ایام اور لیالی کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، تو اس میں شبانہ روز محنت کرنی پڑتی ہے، شب و روز لگانا پڑتا ہے، اور پھر جا کر کے انسان اپنی مراد تک پہنچتا ہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ جس نے علم کو یکبارگی حاصل کرنے کی کوشش کی، تو ایسی کوشش علم کو یکبارگی اس سے رخصت بھی کر دیتی ہے۔ علم کو تدریجاً، تھوڑا تھوڑا، زمانے کے گزرنے کے ساتھ، شب و روز کے گزرنے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا حاصل کیا جاتا ہے۔ جیسے بچہ جب لکھنا پڑھنا سیکھتا ہے تو قدم بہ قدم، مرحلہ وار وہ آگے بڑھتا ہے، اسی طریقے سے علم کی طلب میں لگنے والے افراد کو چاہیے کہ شروع میں چھوٹے چھوٹے مسائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور پھر اس کے بعد بڑے مسائل کی طرف آگے بڑھے۔ اور اسی عالم کو عالم ربانی کہا جاتا ہے جو چھوٹے چھوٹے مسائل کا علم پہلے سکھلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے مسائل کا علم سکھلاتا ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جامع صحیح میں پہلی جلد صفحہ نمبر 192 کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ وَيُقَالُ الرَّبَّانِي الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قبل کبارہ، کہ جو لوگوں کو بڑے بڑے علمی مسائل کی تعلیم دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے علمی مسائل کی تعلیم دیتا ہے۔
تو علم کے اندر چھوٹے مسائل بھی ہوتے ہیں، بڑے مسائل بھی ہوتے ہیں، سمجھنے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے کہ علم اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اللہ کے رسول کی جانب سے ہے۔ تو اس اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو علم کی طلب کا معاملہ تدریجاً انسان اس کے مراحل کو طے کرتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے جب علم کے باب میں سوالات کیے جاتے تھے تو اکثر و بیشتر میں وہ جواب دیتے تھے کہ لا ادری۔ بسا اوقات سوال کرنے والا کہتا تھا کہ امام صاحب یہ تو بڑا ہلکا سا مسئلہ ہے، یہ تو بڑا معروف سا مسئلہ ہے، کوئی اتنی دقیق بات میں نہیں پوچھ رہا آپ سے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ غصہ ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ لیس فی العلم شیء خفیف، کہ علم میں کوئی چیز ہلکی نہیں ہے، علم مکمل کا مکمل ایک بوجھل، ایک ثقل ہے، ایک بوجھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے، امام مالک کہتے ہیں کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایک وزنی بات کا القاء کرنے والے ہیں، وزنی بات ڈالنے والے ہیں۔ تو یہ وزن علم کا جو ہوتا ہے، یہ وزن مسائل کا سیکھنا، علم کا سیکھنا، شرعی علم کے بارے میں اپنی معلومات کا دائرہ بڑھانا، یہ چیز یہ اتنی آسان اور سہل نہیں ہے، یہ چیز نہایت درجہ وزنی ہے، نہایت درجہ گراں ہے، یہ ایک وزن ہے، ایک ثقل ہے جس کو اہل علم محسوس کرتے ہیں۔ اور یہی گرانی تھی، یہی علم کی عظمت کو سمجھنے کا اور اس کا شعور کرنے کا نتیجہ تھا، اس کا شعور رہنے کا نتیجہ تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ جب بھی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو اکثر و بیشتر آپ لا ادری کہتے تھے کہ میں نہیں جانتا۔ تو علم کے بارے میں اس چیز کا ادراک ہم سب کو ہونا چاہیے، اور جب یہ چیز آپ کو تمہید کے طور پر ذکر کی گئی تو یہاں اس کا تعلق کیا ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جس سلسلہ درس میں ہم قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں یہ 40 نوبیہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا یہ وہ معتبر، معتمد اور جامع ذخیرہ ہے جس کے بارے میں علماء کرام نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ وہ احادیث ہیں جو جن پر دین کی بنیاد قائم ہے، جو دین کا مکمل حصہ ہیں، یا دین کا 2/3 حصہ ہیں، یا دین کا 1/3 حصہ ہیں۔ یعنی یہ احادیث جن کو امام نووی رحمہ اللہ نے اس مجموعے میں ذکر کیا ہے اکثر و بیشتر ان احادیث پر مشتمل ہے، ابھی جس کی گفتگو میں اور آگے آپ کے سامنے بیان کروں گا، کہ ان احادیث نبویہ پر مشتمل ہے جو اپنی جامعیت اور اپنی معنویت اور اپنے ایجاز کے اعتبار سے وہ جوامع الکلم کہی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ اوتیت یا اعطیت جوامع الکلم وفواتحہ وخواتمہ، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، فواتح الکلم عطا کیے گئے، خواتم الکلم عطا کیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب میں جو جامعیت تھی، جو معنویت تھی، جو ایجاز تھا، جو اختصار تھا، مختصر جملوں میں بڑی بڑی باتیں، وسیع مفاہیم کی ادا کرنے کی جو صلاحیت تھی، یہ ان احادیث کے اندر بدرجہ اتم دکھائی دیتی ہے۔ اور جب معاملہ ایسا ہے تو پھر اس مجموعے کو حلقے میں نہ لیا جائے، اس لیے کہ یہ کہنے کو 42 احادیث یا پھر ابن رجب رحمہ اللہ کے مجموعے کو اگر ہم نے اس میں شامل کر لیا تو 50 حدیثیں، یہ کہنے کو 50 حدیثیں ہیں، لیکن تقریباً دین کے اہم ترین سارے گوشوں کو یہ محیط ہیں، یہ شامل ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز
ہم کوشش کریں گے کہ ان احادیث کو شراح کرام نے جس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اختصار کے ساتھ ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ان احادیث کی کے اندر جو جامعیت کا پہلو ہے اور ان کے اندر جو مسائل کا جو سمندر موجزن ہے، اور جو دین کے اخلاقیات کا معاملہ ہے، یا دین کے تعبدی پہلو کا معاملہ ہے، یا معاملات کا معاملہ ہے، اخلاقیات کا معاملہ ہے، مینرز سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان سارے جوانب پر یہ احادیث شریفہ مشتمل ہے اور نہایت جامعیت کے ساتھ ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم ان جوانب کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں آپ کو سنجیدگی کے ساتھ وقت دینا پڑے گا، اور نہ صرف یہ کہ وقت دینا پڑے گا، بلکہ اپنے عقل اور فہم اور اپنے ذہن کے دریچوں کو وا کرنا پڑے گا، پوری، جس کو قرآن کہتا ہے کہ او القى السمع وهو شہید، پورے طور پر حاضر دماغی کے ساتھ ہمیں ان احادیث کو پڑھنا ہوگا، عبادت سمجھ کر کے ان دروس کو ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو پڑھیں گے اور پڑھائیں گے۔ آئیے ہم اس کا عہد کریں۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ العزیز اگر اس مجموعے کو صحیح طریقے سے توجہ کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا، تو پھر بہت سارے علم کے مسائل ہمارے سامنے آشکار ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے، اور ان تک پہنچنا، ان کو سمجھنا، ان کا استیعاب کرنا ہمارے لیے نہایت درجہ آسان ہو جائے گا، اگر ہم نے سنجیدگی کے ساتھ اس کو دھیان سے پڑھا۔ اب آئیے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ نے جو یہ مجموعہ ترتیب دیا، یہ کیا مکمل امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی صوابدید سے روایات کو چن چن کر، جن کے اندر انہیں جامعیت دکھائی دی، ان کو اکٹھا کیا؟ دوسرے لفظوں میں، کیا اربعین نوویہ کا جو مجموعہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کیا یہ امام نووی رحمہ اللہ نے پہلے پہل اس کا بیڑا اٹھایا، یا پھر اپنے سے جو پیش رو تھے، اپنے سے جو پہلے علماء کرام تھے، ان کی کاوشوں سے فائدہ اٹھایا، اور اس پر مزید انہوں نے یعنی متقدمین نے، سابقین نے اس پر کام کیا تھا، اور ان کاموں کو لے کر کے امام نووی نے پھر اس سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھایا؟ اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کام کو مکمل نئے سرے سے نہیں کیا، بلکہ ان کے سامنے امام ابن الصلاح کا مجموعہ موجود تھا۔ امام ابن الصلاح رحمہ اللہ نے مختلف مجلسوں کے اندر بعض احادیث کی شرح خاص طور پر کی تھی، اور ان احادیث کا انتخاب کیا تھا اپنے تلامذہ کو پڑھانے کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے، اور ان احادیث کے مجموعی تعداد 26 تھی۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ان تمام 26 احادیث کو، جنہیں امام ابن صلاح نے اختیار فرمایا تھا، ان کی جامعیت کی وجہ سے، ان کے جوامع الکلم ہونے کی وجہ سے، ان کے قواعد کلیہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، انہیں امام نووی نے ان پر اعتماد کیا، اور اس میں انہوں نے مزید 16 احادیث کو جوڑ دیا۔ 16 احادیث کا ان 26 احادیث پر انہوں نے اضافہ کیا، تو 26 اور 4 30 اور 40 اور 42، یعنی 26 میں جب 16 احادیث پڑھائی گئیں
تو مجموعی تعداد ہو گئی 42۔ تو اس طریقے سے اربعین نوویہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس مجموعے کو اس طریقے سے مرتب کیا۔ گویا اربعین نوویہ میں جو 42 احادیث پر مشتمل ہے، ان میں 26 احادیث وہ ہیں جن کو امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے جمع فرمایا تھا، اور ان کو امام نووی نے لیا اور ان پر انہوں نے 16 احادیث کا اضافہ کیا، اور اس طریقے سے احادیث کی مجموعی تعداد 42 ہو گئی۔ اور 42 ہونے کے باوجود امام نووی نے ان کا نام 40 حدیثیں رکھا تجوز کے طور پر، چونکہ 40 کے عدد کے بارے میں ایک ضعیف روایت مروی ہے جسے خود امام نووی رحمہ اللہ نے بھی ضعیف گردانا ہے، لیکن بہرحال 40 کے عدد کے بارے میں چونکہ وہ روایت موجود تھی، اس لیے کہیں نہ کہیں امام نووی رحمہ اللہ نے اس نام کو اختیار کرنے میں مصلحت سمجھی، ورنہ روایتوں کی تعداد صرف 40 نہیں تھی بلکہ 42 تھی۔ اور یہ احادیث جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، یہ کلی احادیث تھی، یعنی یہ ایسی احادیث تھی جو کلی مفاہیم پر مشتمل تھی، جو قواعد کلیہ کا درجہ رکھتی تھی، جو اپنے آپ میں صرف ایک حدیث نہیں تھی بلکہ اپنے مضمون کے اعتبار سے وہ مختلف ابواب میں تطبیق کے لائق تھیں۔ تو گویا یہ ایک قاعدہ کلیہ جو ہے پڑھنے والے کو فراہم کر دیتی ہے، اور جس قاعدے کو سامنے رکھ کر کے بہت سارے ابواب میں ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں سے چونکہ یہ احادیث قواعد کا درجہ رکھتی ہیں، یہ ایک قاعدہ کلیہ کا، ان میں سے ہر حدیث ایک قاعدہ کلیہ کا درجہ رکھتی ہے، یہاں سے ان کو کہا گیا کہ ان پر شریعت کا دار و مدار ہے۔ امام ابن رجب جنہوں نے امام نووی کی 40 کی شرح کی ہے، انہوں نے ان 42 احادیث پر جن کو امام نووی نے جمع کیا، جیسے امام نووی نے ابن الصلاح کی جمع کردہ 26 احادیث پر 16 احادیث کی تعداد بڑھائی تھی، ویسے امام ابن رجب رحمہ اللہ نے آ کر امام نووی کی جمع کردہ اور اضافہ کردہ احادیث پر انہوں نے 10 عدد کا مزید اضافہ کر دیا۔ تو اب اس طریقے سے گویا نام تو 40 ہی رہا، اس لیے کہ اگر اسم با مسمہ کی بات کریں آپ، تو نووی نے بھی جب 40 نام رکھا تھا تب وہ 40 نہیں تھی، 40 نہیں تھی، 42 تھی، لیکن چونکہ 40 کے بارے میں ضعیف روایت ہی صحیح لیکن ایک مروی تھی، تو اس کے اعتبار سے وہ نام جو ہے وہ ایک تجوز کے طور پر رکھ دیا گیا، اور امام ابن رجب نے بھی اسی نام کو باقی رکھا، گرچہ احادیث کی تعداد 40 سے بڑھ کر یا 42 پہلے تھی، اور اب امام ابن رجب رحمہ اللہ کے اضافے کے بعد ان کی تعداد 50 ہو گئی۔ گویا 42 حدیثیں، یعنی گویا اس 50 حدیثوں کا جو مجموعہ 40 نوویہ جس کو کہا، یا 40 کے نام سے جو مشہور ہے، جس میں امام نووی، سب سے پہلے امام ابن صلاح جنہوں نے 26 احادیث جمع کی، پھر اس کے بعد ان 26 احادیث پر 16 احادیث کا مجموعہ جسے امام نووی نے اضافہ کیا، اور پھر اس کے بعد 8 احادیث کا مجموعہ جسے امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اس پر امام نووی کی 40 پر اضافہ کیا۔ ان تمام احادیث کی مجموعی تعداد 50 بنتی ہے، لیکن 40 ہی کے نام سے، 40 نوویہ ہی کے نام سے انہیں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے ان 8 احادیث کا جن کا انہوں نے اضافہ کیا ہے، اضافہ کر کے اور 40 نوویہ کی احادیث کو شامل کر کے کل تمام 50 احادیث کی شرح کی ہے، اور اپنی اس شرح کا نام رکھا ہے جامع العلوم والحکم، جامع العلوم والحکم۔ جامع العلوم والحکم، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نام ہی سے ظاہر ہے کہ امام ابن رجب رحمہ اللہ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں
کہ یہ جو احادیث جمع کی گئی ہیں یہ احادیث اپنے اپنے باب میں قواعد کلیہ کی حیثیت رکھتی ہیں، یہ کلی مضامین کو بتلانے والی احادیث ہیں۔ تو انہوں نے اپنی شرح کا نام رکھا جامع العلوم والحکم فی شرح 50 حدیثا من جوامع الکلم۔ تو اس طریقے سے گویا یہ 50 احادیث کا مجموعہ ہے جن کی شرح امام ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔ اور کل میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ 40 نوویہ کی جو شرحیں کی گئی ہیں ان میں امام ابن رجب کی شرح بہت ہی نمایاں، بہت ہی ممتاز اور بہت ہی اعلیٰ پائے کی ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کی شرح سے استفادہ کریں گے 40 نوویہ کو پڑھتے ہوئے۔ ان تمام احادیث میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ یہ کہ یہ سب کی سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کلمات میں شمار ہوتی ہیں۔ ان سب کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، اور جوامع الکلم یوں کہا جاتا ہے کہ انہی پر دین کے سارے معاملات کا دار و مدار ہے۔ دین کے سارے معاملات، سارے ابواب، سارے پہلو انہی 50 احادیثوں کے گرد گھومتے ہیں۔ ان میں سے بعض کا تعلق اخلاص نیت سے ہے، بعض کا تعلق اسلام اور اس کے ارکان سے ہے، بعض کا تعلق ایمان اور اس کے ارکان سے ہے، بعض کا تعلق حلال و حرام سے ہے، بعض کا تعلق عام آداب اور معاشرت سے ہے، بعض کا تعلق اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات سے ہے، اسی طریقے سے بعض دیگر کا تعلق شریعت کے دیگر موضوعات سے ہے۔ تو یہ 40 حدیثیں یا 42 حدیثیں جو امام نووی نے جمع فرمائیں وہ، اور ان پر جو 8 کا اضافہ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا، ان کے اندر پورے دین کا علم تقریباً اس کے اندر موجود ہے۔ دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر وہ آپ ان احادیث کے اندر پائیں گے، خواہ وہ عقیدے سے جڑا ہوا ہو یا فقہ سے جڑا ہوا ہو۔ اور یہ چیز اس شخص پر ظاہر و باہر ہو کر سامنے آتی ہے جو امام ابن رجب رحمہ اللہ کی شرح جامع العلوم والحکم کو پڑھتا ہے اور ان احادیث پر نظر کرتا ہے جن کو انہوں نے زیادہ کیا ہے، جن کا انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ امام ابن رجب رحمہ اللہ یہ خود بہت بڑے امام تھے حدیث میں، اور حدیث کے علل کا جو باب ہے جس میں خال محدثین ہی درک رکھتے ہیں، امام ابن رجب حدیث کے اس فن میں وہ متخصص ہیں، اس فن میں وہ مہارت رکھتے ہیں۔ تو حدیث کے باب میں امام ابن رجب رحمہ اللہ کی نگاہ بہت وسیع ہے، اور بہت زیادہ ان پر ہم نے کوئی ابھی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے نہیں رکھی ہے، چونکہ انشاءاللہ جب حدیث پر ہم گفتگو کریں گے تو وہاں پر امام ابن رجب کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہت عظیم ہستی ہے وہ، جیسے امام نووی رحمہ اللہ کا مقام ہے ویسی امام نووی کی 40 نوویہ کی جو شرح کرنے والے ائمہ کرام ہیں وہ بھی بڑے بڑے نام ہیں، اور ان کا اللہ رب العالمین نے جیسے امام نووی سے یہ کام کروایا ویسے امام نووی کی اس مجموعہ کی خدمت کے لیے بھی جن افراد کا انتخاب کیا وہ افراد اسلامی تاریخ کے چنیدہ افراد تھے، جن کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جاتا رہا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ اپنے فن کے متخصصین اور ماہرین تھے یہ لوگ۔ تو امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اس اصل مضمون کو سمجھا کہ یا اس اصل مغزا کو، اس مفہوم کو سمجھا جن کو سامنے رکھ کر کے امام ابن صلاح نے پہلے، پھر امام نووی نے احادیث کو جمع کیا، اور اس کو سمجھتے ہوئے انہوں نے پھر اس میں 8 احادیث کو مزید پایا کہ وہ اس معیار پر پوری اترتی ہیں، لہذا انہوں نے ان کا اضافہ اس مجموعے میں کر دیا جس کو امام نووی رحمہ اللہ نے جمع فرمایا تھا۔ تو گویا اس طریقے سے ہم یہ بات سمجھ گئے کہ یہ جو روایات ہیں انہی پر گویا شریعت کے پورے احکام گھومتے ہیں، انہی کے گرد
اور انہی پر شریعت کا دار و مدار ہے، اور یہاں سے اس مجموعے کی عظمت ہمارے سامنے کھل کر سامنے آتی ہے۔ اب آئیے آج امام نووی رحمہ اللہ نے خود جو مقدمہ 40 نوویہ پر لکھا ہے اس کو مختصر انداز میں ہم سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اگلے درس سے ہم پہلی حدیث سے آغاز کر دیں گے اور 40 نوویہ کو انشاءاللہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنے اس مجموعے کے مقدمے کے اندر اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی ہے توحید کی شہادت کے بعد، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف حمیدہ کا ذکر فرمایا ہے، اور اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جوامع الکلم کی صفت عطا فرمائی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع اور معنی گفتگو کرتے تھے، ایسی گفتگو کرتے تھے جو ضوابط اور قواعد کلیہ کا درجہ رکھتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت تھی جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی تھی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے صلاحیت مجھے عطا فرمائی ہے، جس کا اعلیٰ ترین مظہر قرآن کریم ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوامع الکلم کا وصف عطا فرمایا گیا، خصوصیت عطا فرمائی گئی، ان میں اعلیٰ درجہ سب سے اگر کسی چیز کا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے کلام کا ہے، قرآن مقدس کا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بھی جوامع الکلم کا اطلاق ہوتا ہے، اور خاص طور سے ائمہ محققین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جوامع الکلم کا اطلاق کن حدیثوں پر کیا جائے گا۔ میں اس تفصیل میں آپ کو ڈالنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ احادیث کے بارے میں روایت بالمعنی کا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ ائمہ کرام نے، محدثین اعظام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بالمعنی، یعنی الفاظ بدل کر کے لیکن مفہوم وہی ہو، اس کی اجازت دی ہے کچھ شرطوں کے ساتھ۔ تو چونکہ ان شروط کے توفر کے بعد، ان شروط کے پائے جانے کے بعد بالمعنی اللہ روات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان فرمایا ہے، اس لیے ساری روایات کو جوامع الکلم میں شمار نہیں کیا جا سکتا، ساری کی ساری احادیث کو، لیکن احادیث کی کچھ مخصوص قسمیں ہیں جن پر جوامع الکلم کا اطلاق ہوتا ہے۔ ان میں سے جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں، جتنے اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، یا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبے دیے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں جن کو یاد رکھنا الفاظ کے ساتھ مشکل نہیں ہے، اس طرح کی احادیث پر جوامع الکلم کا اطلاق علماء محققین نے کیا ہے۔ بہرحال یہ جو مجموعہ ہم اور آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ وہ مجموعہ ہے جن کی ساری احادیث پر جوامع الکلم کا اطلاق ائمہ محققین نے کیا ہے، ان کی جامعیت کو دیکھتے ہوئے، اور ان کے اندر جو قواعد کلیہ کو بیان کیا گیا ہے، اصول کو بیان کیا گیا ہے، ایسے اصول جن پر شریعت کے احکام کا دار و مدار ہے، اس لیے ان کو جوامع الکلم میں شمار کیا گیا ہے۔ تو اس پہلو کا ذکر امام نووی رحمہ اللہ نے کیا۔ اس کے بعد امام نووی رحمہ اللہ نے چونکہ آگے جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان میں وہ باتیں کل آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں، امام نووی نے سب سے پہلے 40 نوویہ میں 40 کا جو لفظ ہے، 40 حدیثوں کا جو لفظ ہے، کہ یہ 40 کا جو عدد ہے یہ کیوں انہوں نے رکھا، تو اس پر